لوگ کہتے ہیں فلاں عالم بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو جھگڑا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جھگڑا الفاظ قرآن میں نہیں ہے، جھگڑا الفاظ قرآن کے معنی میں ہے۔ جھگڑا الفاظ قرآن میں نہیں ہے، اختلاف الفاظ قرآن کے معنی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں جن صحابہ نے ہمیں قرآن دیا ہے انہی صحابہ سے قرآن کا معنی لے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، لفظ ان سے لے لیں گے، معنی ہم کر لیں گے، ہمیں عربی نہیں آتی۔ میں نے کہا آتی ہے لیکن صحابہ سے کم۔ ہم یہ نہیں کہتے تمہیں عربی نہیں آتی، عربی آتی ہے لیکن صحابہ سے کم۔ آپ نے پڑھا ہے مولانا سے، آپ نے پڑھا ہے ڈاکٹر سے، آپ نے پڑھا ہے پروفیسر سے، انہوں نے پڑھا ہے براہ راست رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مانا ان سے پوچھے۔ میں اس لیے اولی الامر پہ زور دے رہا ہوں، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، تو بات مانے فقہا کی۔ عجیب بات یہ ہے، میں ایک بات کیا کر رہا ہوں، عجیب بات یہ ہے کہ جب مطلب کے خلاف آئے تو پھر لوگ یہاں سے بھی دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ ایک مسئلے پر اختلاف ہے، 3 طلاق 1 ہے یا 3 طلاق 3 ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں، میں یہ بات بڑی تحدی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اختلاف اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے، یہ اختلاف اہل سنت والجماعت سے روافض کا ہے، یہ اختلاف مسلمانوں سے قادیانیوں کا ہے۔ اب کوئی بندہ روافض سے مسئلہ لے کے اختلاف کر لے اور کہ اہل سنت کا ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ 3 طلاق 3 ہے، اس سے اختلاف یا رافضیوں نے کیا ہے اور اس سے اختلاف یا قادیانیوں نے کیا ہے۔ کوئی بندہ ان سے لے اور اپنی رائے بنا کر پیش کرے اور پھر کہے اس مسئلے پہ سنیوں کا اختلاف ہے۔ ہم نے کہا نا، اختلاف اہل سنت اور روافض کا تھا، تم نے روافض سے لے کے وہ اختلاف اہل سنت میں گھسیڑا ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہے تاکہ اہل سنت 2 طبقوں میں نہ بٹے، اہل سنت ایک رہے۔ ہم فرقہ واریت کو مٹانا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ جب نئی رائے پیدا ہوں گی تو فرقہ واریت پیدا ہوگی، اور نئی رائے ختم ہوگی تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔